اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا۔ آپ کہہ دیجئے ان کے قیام کی مدت اللہ بہتر جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں صرف وہی جانتا ہے۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور وہ اپنے غار میں 309 سال رہے۔ 309 سال وازدادوا 9۔ یہ کس کا کلام ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ 309 سال وہ اس میں سوئے ہیں غار میں؟ ابن عباس کا موقف یہ ہے کہ یہ لوگوں کی رائے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی مدت کا تعین نہیں فرما رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 309 سال تک وازدادوا 9، 309 سال تک وہ غار میں رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اور آیت کا سیاق بھی اس روایت کے ساتھ ہے کہ آیت نے ارشاد فرمایا اس 309 سال کے ذکر کے بعد قل اللہ اعلم بما لبثوا فرمایا، کہتے خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر ترکیب کلام اس طرح ہوتی اللہ اعلم بما لبثوا ولبثوا فی کہفہم 300 سنہ، تو پھر پتہ چلتا کہ خدا بہتر جانتا ہے یہ لوگ 300 سال سوئے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہوتا۔ لیکن یہ لوگ 309 سال سوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 309 سال سوئے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ 300 سال کا تعین اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر یہ 309 سال کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو پھر یہ جملہ قل اللہ اعلم بما لبثوا نہ آتا، اللہ بہتر جانتا ہے نہ آتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں 309 سال سوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا مطلب اس بات کی 309 سال کی تائید نہیں ہو رہی۔ لہو غیب السماوات والارض، یہ بھی وہ ہے، اس رائے کے لیے سیاق آیت مساعد ہے کہ غیب سماوات والارض جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ابصر بھی ہے واسمع بھی، وہ کیا خوب، یہ صیغہ فعل تعجب کا ہے نا، کتنا خوب دیکھنے والا اور کتنا خوب سننے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ان کا، نہ ان کے اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کسی کو اللہ شریک بناتا ہے،
وحدہ لا شریک ہے، وہی، صرف وہی اور صرف وہی جانتا ہے، اور وہ بہترین سننے والا اور بہترین دیکھنے والا ہے۔ تم تعین نہیں کر سکتے ہو کہ اصحاب کہف کتنی دیر سوئے۔ سیاق یہ بنتا ہے، آیت کے سیاق جو ہے یہ ہے۔ اس پر ایک روایت بھی اس کی حمایت میں ہے، اس موقف کی ابو بصیر کی روایت میں ہے، صریحاً فرمایا یہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 هو حکایۃ عنہم وَلَفْظُهُ خبر۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَلَبِثُوا، وہ 309 سال غار میں سوئے ہیں کہتے ہیں۔ والدلیل علی انہ حکایۃ عنہم قولہ قل اللہ اعلم بما لبثوا۔ دیکھو امام جعفر صادق کے روایت میں بھی امام نے بھی استدلال فرمایا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا، دلیل ہے کہ اللہ کا اپنا موقف نہیں ہے، یہ خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال سوئے ہیں۔ اس پر جیسا کہ عرض کیا، دوسرا قرینہ لہو غیب السماوات والارض ہے، اللہ غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ یہ کتنی دیر سوئے ہیں تمہارے مشاہدے میں نہیں آیا، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ بہترین سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی ایک قرینہ ہے۔ ایک طرف قرآن کی یہ عبارت ہے کہ یہ 309 سال سویا ہے، یہ لوگوں کا موقف ہے، قرآن نے نقل قول کیا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ سیاق بھی ہے، اور سیاق کے حمایت میں روایت بھی ہے۔ اس پر بات ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مخالفین قرآن جو ہے اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں، اور ایک شامی راوی کی روایت کو اس کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ ایک سریانی روایت ہے، ایک شامی شخص نے روایت کی ہے، اس روایت کے مطابق یہ آیت نہیں ہے۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں قرآن کے اوپر کہ اصحاب کہف کے قصے کی قدیم ترین راوی ایک مسیحی پادری نے جو شام کا باشندہ تھا اور سیریا موجودہ شام کے چرچ کا سربراہ تھا، اس نے یہ قصہ 5ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ سالوں میں لکھا۔ اس روایت میں آیا ہے اصحاب کہف نے قیصر دقیوس کے عہد سلطنت میں غار میں پناہ لیا۔ اچھا جی، قیصر دقیوس، وہ یہ راوی کہتا ہے، یہ راوی جو ہے وہ اس زمانے کا وہ نہیں ہے، گواہ نہیں بن سکتا جس زمانے میں یہ اصحاب کہف جو ہے وہ غار میں پناہ لیا، وہ کتنے سو سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ بیداری کے زمانے میں نزدیک تھا، اس لیے ہو سکتا ہے بیداری کے زمانے اس کے ساتھ نزدیک ہے 30-40 سال پہلے واقعہ ہوا تھا۔ وہ واقعہ تو یہ بتا سکتا ہے یہ راوی کہ کب بیدار ہوئے، لیکن کب غار میں آئے، یہ اس کی روایت، اس کے پاس کیا سند ہے کہ غار میں وہ کس بادشاہ کے زمانے میں آئے، کس بادشاہ کے زمانے سے وہ بھاگے۔ یہ خود ایک قیاس کرتا ہے، اندازہ کرتا ہے کہ وہ غار میں قیصر دقیوس کے زمانے میں بھاگے تھے۔ ٹھیک ہے جی، قیصر دقیوس جن کی سلطنت جو ہے وہ 249 سے 251 سال تک قائم رہی۔ 249 اور 200، اور یہ بیدار ہوئے ہیں قیصر ایک تھیودوسس نام ہے، قیصر تھیودوسس کے زمانے میں یہ بیدار ہوئے ہیں، جس کی سلطنت 408 ہے۔
اس طرح اصحاب کہف خواب کی مدت جو ہے 197 سال بنتی ہے، نہ 300۔ اعتراض آ گیا نا، وہ کس وقت غار میں آئے تھے وہ بھی اس شامی راوی کو پتہ ہے، کس وقت بیدار ہوئے تھے وہ بھی اس شامی راوی کو پتہ ہے۔ قرآن کی روایت اس شامی راوی سے مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 309 سال سوئے ہیں، ہم نے جواباً کہا اول قرآن نہیں کہتا 309 سال سوئے ہیں۔ قرآن نقل قول کرتا ہے، لوگوں کی بات نقل کرتا ہے، 309 سال سوئے ہیں، یہ قرآنی موقف نہیں ہے۔ اس پر ہم نے دلیل دی، قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، 2 قرینے ہیں اور 2 روایت بھی، ابن عباس اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، دو روایات بھی ہیں، 2 قرینے قرآن کے سیاق میں ہیں۔ اور تم اس کے مقابلے میں ایک شامی راوی کی روایت بیان کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ وہ دقیوس کے زمانے میں بھاگے تھے۔ دقیوس کے زمانے میں، دقیوس کے زمانہ اس شامی راوی سے بہت دور کی بات ہے، اس زمانے کے وہ شاہد نہیں ہے۔ ایک محقق نے اس سلسلے میں تحقیق کی ہے، کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس نے بہت اچھی تحقیق کی ہے، اور وہاں اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ اول تو یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کا موقف نہیں ہے 300 سال، اور اس کتاب کا اکتشاف کہف اہل الکہف کتاب کا نام ہے عربی میں۔ وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں یہ محقق کہ اس شامی راوی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دقیوس کے زمانے میں فرار کیا تھا ان لوگوں نے؟ وہ اس زمانے سے بہت دور تھا، یعنی کتنے سال، تقریباً 200 سال جو ہے وہ پرانا واقعہ جو ہے، اس کے وہ شاہد نہیں بن سکتے۔ ہمارے پاس شواہد موجود ہے کہ وہ بھاگے تھے، تراجان نام کا کوئی بادشاہ تھا، تراجان، قیصر، وہ ہے نا رومی بادشاہوں کا نام قیصر کہتے ہیں، قیاصرہ۔ مصری بادشاہوں کے لیے لقب فرعون ہے، فراعنہ، اور ایرانی بادشاہوں کا نام کسریٰ ہے، کسریٰ۔ یہ تہذیبیں ہیں، ان میں شاہنشاہیت چلتی تھی صدیوں تک، اور ان کے لیے ایک لقب جو ہے وہ ہوتا ہے، ان کو قیصر کہتے ہیں، قیاصرہ۔ قیصر تراجان کے عہد سلطنت میں یہ لوگ بھاگے تھے۔ اس وقت وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سلطنت روم کس زمانے میں بت پرست رہا اور کس زمانے میں خدا پرست بن گئے۔ اس تاریخ کے تحقیق میں آتے ہیں تو تراجان کے زمانے میں بت پرست تھے، اور ادھر یہ جو جس زمانے میں یہ لوگ بیدار ہوئے ہیں، اس زمانے میں لوگ کو خدا پرست ہو گئے تھے۔ تراجان کا عہد حکومت جو ہے وہ بنتا ہے 112 سال، 112 سال عیسوی میں قیصر تراجان کی حکومت تھی، 112 سال۔ اور یہ اگر قیصر تھیودیسس کے زمانے میں اگر بیدار ہوئے ہیں 450 سال، تو وہی بنتا ہے۔ اس میں سے آپ 309 کو منفی کریں، 441 سال میں سے 309 کو منفی کریں تو یہ عہد سلطنت جو ہے 112 بنتا ہے، اور یہ مدت بھی 309 بنتی ہے، 309 سال مدت بنتی ہے اس تحقیق کے مطابق بھی۔ ہم کو ضد نہیں ہے کہ 309 سال ہی ہے، لیکن ایک تحقیق ہے، اس تحقیق نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ سلطنت روم میں بت پرستی کب تک رہی ہے، یہ مشکل نہیں نا، بت پرستی کب تک رہی ہے اور یہ لوگ خدا پرستی کی طرف کب آئے ہیں، اس کی تحقیق کرنا، اس کا جاننا مشکل کام نہیں ہے۔ چھوڑے اصحاب کہف کو،
اس حقیقت کو سامنے لے آئیں کہ یہ کب بت پرست ہے اور کب سے یہ لوگ خدا پرست ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کب بھاگے تھے اور کب بیدار ہوئے تھے۔ بہرحال ہم کو اس تحقیق کی چندان ضرورت نہیں ہے کہ وہ تراجان کی دور حکومت میں بھاگے تھے، کب بھاگے تھے، وہ 300 سال سوئے تھے، 200 سال سوئے تھے، ہم کو اس سے زیادہ چندان سروکار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، یہ موقف اللہ کا موقف نہیں ہے، یہ لوگوں کا موقف اللہ نقل قول کر رہا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا شاہد ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے رسول، آپ کے پروردگار کی کتاب کے ذریعے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دے، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، نہیں آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے۔ ملتحد ایک طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں، ایک طرف مائل ہونا، اور اس سے لحد کہتے ہیں کہ زمین کھود کر ایک طرف زیادہ نیچے سے سرنگ کی طرح کھود کر کے میت کو اس کے نیچے کر دے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اور دین سے نکل کے ایک طرف ہونے والے کو ملحد کہتے ہیں، اور اسی سے ہے پناہ لینے والا بھی کسی طرف جا کر کے پناہ لیتے ہیں، کسی کی طرف مائل ہو کر، اس کو پناہ گاہ کے لیے بھی ملتحد کہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ملتحد کہا ہے کہ کوئی پناہ جائے پناہ نہیں ہے، پناہ لینے والا ملتحد ہوگا، پناہ گاہ کو ملتحد کہیں گے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اپنے رب کی کتاب میں جو کچھ آپ کی طرف وحی ہوئی ہے وہ ان کو سنا دو، اور سنانے کے بعد یہ فکر نہ کرو کہ سنا تو دیا جائے گا لیکن پھر اس کے مطابق ہوگا نہیں ہوگا۔ سنا دیا جائے گا کہ یہ شکست خوردہ لشکر ہے، مکے میں سنا دیا، جند ما ہنالک، وہ ہے ایک شکست خوردہ لشکر ہے، اور اللہ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے۔ قوم عاد و سمود کو ہلاک کیا، تباہ کیا، اس قسم کی باتیں سنا تو دیں گے لیکن ایسا ہوگا بھی، اس کی فکر نہ کرو، اس کی فکر نہ کرو۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات یعنی اللہ کے فیصلوں کو کلمہ کہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، جیسا کہا جائے گا ایسا ہی ہوگا، سنا دو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، ان کے اوپر تلاوت کرو۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، لہٰذا بے فکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو، ان کو سناؤ، اور اگر کسی کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وہ پناہ گاہ آپ کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، وہ بھاگ نہیں سکتے، کہاں بھاگیں گے یہ لوگ؟ لہٰذا جو کچھ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے گا اس کو سنایا کریں، لوگوں کو بتا دیں، یعنی یہ خبر ہے کہ اللہ کا حتمی فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ اور اے رسول، اپنے آپ کو، یہاں پر ہم بریکٹ میں اے رسول لکھتے ہیں، اکثر لوگ اے محمد لکھتے ہیں، یا محمد، اے محمد لکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی اے محمد یا محمد بریکٹ میں نہیں لکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں، قرآن میں یا محمد کر کے نہیں پکارا، نام لے کے نہیں پکارا۔ عربوں میں یہ ہے کہ نام لینا جو ہے وہ معیوب ہے، کنیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، یا ابو الحسن، یا ابا علی، ابو محمد، ابو عباس، نام لے کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا نام لے کے نہیں پکارا۔ ذکر کرنا ہے تو پھر ذکر کیا، محمد رسول اللہ والذین معہ کر کے ذکر کیا ہے، لیکن جب خطاب کیا تو اے محمد نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا۔ تو ہم کیوں اس میں بریکٹ میں یا محمد لکھیں؟ ہم بریکٹ میں ہمیشہ لکھتے اے رسول، یا رسول کر کے پکارا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کوئی بریکٹ میں اگر کرنا ہو، یا محمد کہنا خلاف آداب ہے۔ اللہ اس آداب کا لحاظ رکھتا ہے، ہم کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اے رسول، اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں محدود رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کے آرائش کے خواہش مند ہیں؟ اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، اس کی بھی اطاعت نہ کر۔ یہاں پہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، فرط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو۔ اس آیے مجیدہ کے شان نزول میں روایات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، صہیب رومی، جناب بلال، عمار اور دیگر کچھ غریب مسلمان بیٹھے تھے رسالت مآب کے ساتھ۔ تو قریش کی ایک جماعت جو ہے وہ رسالت مآب کے نزدیک سے گزر رہے تھے، دیکھا یہ لوگ بوسیدہ قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ آپ اس لوگوں کو اپنے سے دور کریں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ تفسیر ثعلبی کی روایت ہے۔ تفسیر قمی میں روایت ہے، یہ سلمان فارسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سلمان فارسی رسالت مآب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بہت پرانے کپڑوں میں تھے، تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جب تک اس قسم کے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں جس کی جسم سے جن کی بو آتی ہے، ان کو جب تک اپنے سے دور نہ کریں ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کے اوصاف بتلا رہے ہیں، جو رسالت مآب کے پاس بیٹھتے تھے ان کے اوصاف بتلا رہے ہیں، ان کے وجہ انتخاب بتلا رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح و شام یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یدعون ربہم، نماز مراد ہے،
بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اللہ کی ذات چاہتے ہیں یہ لوگ۔ وجہ کہہ کے ذات مراد لی جاتی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے اور ہمارے اصطلاح اور محاورے میں بھی ہے۔ یہ صاحب ہمارے قوم کا بڑا چہرہ ہے، قوم کا چہرہ ہے یہ، یعنی قوم کا ایک شناختہ جانی پہچانی شخصیت ہے۔ چہرہ ہے یعنی شخصیت ہے، جانی پہچانی۔ جانی پہچانی کو بتانے کے لیے قوم کا چہرہ ہے، ایک چہرہ ہے کہتے ہیں۔ یہاں ذات خداوند عالم کے لیے لفظ وجہ بہت استعمال ہوا ہے، بہت استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور بھی بہت جگہوں پر ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے، ہم اللہ کی ذات کے حصول کے لیے نہیں، اللہ کے ذات کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ذات کی خوشنودی کے لیے۔ لوجہ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ذات خدا کی خوشنودی کے لیے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں شب و روز۔ یریدون وجہہ، ان کو اپنے سے دور نہ کرو۔ ولا تعد عینیک عنہم، اپنے نگاہیں ان سے نہ پھیر، ان لوگوں سے، ان سے پھیر کر کے ادھر جو اعیان قریش ہے، مالدار لوگ ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے کپڑوں میں ہیں، کوئی بدبو کیا خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کی طرف اپنے آنکھ کو یوں نہ پھیر، ان کو چھوڑ کے۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، حیات دنیا کی زیب و زینت والوں کو آپ چاہتے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، یہ جو صبح و شام اللہ کی رضایت، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی بات نہ سنو جن کا دل جو ہے ذکر خدا سے، یاد خدا سے غافل ہے۔ واتبع ہواہ، اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور ان کی پیروی نہ کرو۔ وکان امرہ فرطا، حد سے تجاوز کرتا ہے، ان کی پیروی نہ کرو۔ ان غریبوں کے ساتھ رہو، انہی کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، انہی کی طرف توجہ رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت عملی کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔